السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصیبا مفروضا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ سامعین کرام، اب ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح۔ وابتلوا الیتامی، آپ یتیموں کو سدھارتے رہیں، آزماتے رہیں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اگر آپ دیکھیں ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ تم اس کو فضول خرچوں میں۔ وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی۔ أَن يَكْبَرُوا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی یتیموں کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال تباہ و برباد کر دیں، فضول خرچ کر کے آپ ضائع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہے، امیر ہے، اس کے چاہیے کہ وہ اس سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو ہے مسکین ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اسے چاہیے کہ وہ کھائے اس سے اچھے طریقے کے ساتھ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب دو ان کو تم ان کے مالوں کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ مقرر کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑا ہے ان کے والدین نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑا ان کے والدین نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر شدہ۔ فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب مال کو تقسیم کریں، اولو القربہ، قریبی رشتہ داروں کو دیں، والیتامى، یتیموں کو دیں، والمساکین، اور مسکینوں کو دیں۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو ان سے دیں، رزق دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہیں ان کے لیے اچھی بات۔
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِي اور چاہے کہ ڈرے وہ لوگ لو ترکوا من خلفہم اگر چھوڑی اس نے اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد چھوٹی اولاد ہے خافوا علیہم ان پر ڈرو ولیتقوا اللہ چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ کہیں سیدھی بات۔ اب جو مالدار آدمی جب اس کے یعنی موت کا وقت قریب آتا ہے یا وصیت ہر بندے کو لکھنی چاہیے اپنے مال سے، تو جو مالدار آدمی ہے وہ تیسرے حصے کی نصیحت کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہمارے رشتہ دار جو بھی غریب مسکین ہیں ان کو دیا جائے۔ دو حصے جو ہے ان کی جو وارث ہیں شرعی حصہ جو مقرر ہے اللہ نے ان کے اندر دو حصے تقسیم کی جائیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو مسکین ہے جو ضرورت مند ہے یا اللہ کے جو راستے ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر مالدار نہیں ہے، مال کم ہے اور بچے کمزور ہیں چھوٹے ہیں تو ایسے بندے کو ثلث کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جب فوت ہو جائے گا تو جو اس کا مال ہے اس کے بچے جو کمزور ہیں چھوٹے ہیں ان کی تربیت پر اور ان کے نان و نفقہ پر وہ خرچ ہو جائے گا۔ تو ایسا بندہ جو مسکین ہے یا جس کا مال کم ہے تو اس کو تیسرے حصے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ پیچھے اس کے بچوں کے لیے وہ بچ جائے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مالوں کو ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارن آگ، یعنی وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ سعیر یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کا ایک حصے کو کہا اللہ نے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سعیرا جہنم میں اس کو ڈالیں گے جو یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی ناحق کسی کا مال ہے آج ہی اپنی زندگی میں اس کے سپرد کر کے اس سے معذرت کر لو، ورنہ قیامت کے دن یہی مال تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے اور جہنم میں داخل ہونے کا یہ سبب بنے گا۔ میری دعا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے بہن بھائی جو بھی وراثت میں شریک ہیں کسی کو محروم نہ کیا جائے، جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں اس کے مطابق سب کو تقسیم کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔